الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی محمود رب المشرقین مولانا ومولانا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد کل کی تقریر میں فقیر نے اپنے سننے والوں کو دو چار کلمات حاجی کی خصوصیت سے بیان کیے تھے. بلا تمہید کے دو چار باتیں عرض کروں کا وقت زیادہ ہو گیا ہے. ارشاد ایمان کی روشنی میں یہ ہے کہ حاجی کی صفات بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ حاجی کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ حاجی کا اختیار خود کرتا ہے اور یہ اختیار اس نے بندوں کو نہیں دیا ہے, کیونکہ اگر بندے اپنا حاجی خود بنائیں گے تو وہ اپنے جیسا ہی بنیں گے. یہ طے کرنے کے لیے کہ ہدایت خدا ہی کی طرف سے ہو رہی ہے, ہمیں پہلے یہ یقین کرنا ہوگا کہ حاجی خدا کی طرف سے آیا ہے یا نہیں. جو کر رہے ہیں حاجی خدا کی طرف سے آیا ہے یا نہیں, کیونکہ اگر ہم بنائیں گے تو ہماری مزاج کا ہوگا, اور ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی ہمارے مزاج کے مخالف باتیں کرے. یعنی ہم تو مسجدوں میں اور ممبروں میں بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی باتیں ہمارے مزاج کے مخالف ہوں. لہذا یہ طے کرنا ہوگا پہلے کہ حاجی خدا کے یہاں سے آیا ہے یا نہیں آیا ہے. یہ کل کی بات ہے عزیزوں. اب مجھے صاحب سے یہ بتائیے, دیکھیں کہ رسول اللہ کے بعد سے ہدایت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے, اور وہاں اگر ہم بیان کر دیں تو مسلمانوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا تفرقہ پڑ جاتا ہے, جو ہم نہیں چاہتے. لیکن توجہ چاہتا ہوں کہ کیا امت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ رسول کے بعد جو مسند ہدایت پر بیٹھے انہیں اللہ نے حاجی بنایا یا انہیں رسول نے حاجی بنایا؟ بھائی کوئی یہ کہتا ہے کہ انہیں اللہ نے حاجی بنایا یا انہیں رسول اپنا جانشین بنا کے گئے تھے؟ کہا نہیں, لوگ یہی کہتے ہیں کہ انہیں اللہ نے نہیں بنایا تھا بلکہ امت نے اجماع کر کے بنایا تھا. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد جو حاجی بنے نہ انہیں اللہ نے بنایا نہ انہیں رسول نے بنایا. اس سلوات پڑھتے بابا سے بلند. اور دوسری صفت حاجی کی یہ ہے کہ اللہ اپنے حاجی کی ذمہ داری لیتا ہے, یعنی اللہ اسے صفت عصمت سے نوازتا ہے, لہذا اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور یہ طے کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں مگر سوائے اس چیز کے کہ جو ہم چاہتے ہیں. اللہ ان کی ذمہ داری لے لیتا ہے. یہ حاجی کی خاصیت ہے, یہ حاجی کی صفت ہے کہ اللہ ان کی ذمہ داری لے لیتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر بندے اپنا حاجی خود بنائیں گے تو ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیا آپ کو کوئی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول کے بعد مسلمان جسے اپنا حاجی بنانا چاہتے تھے ان کی ذمہ داری رسول نے لی یا نہیں لی؟ بھائی توجہ کر رہے ہیں, ایک تو اللہ اپنا منصب دیتا ہے پھر ان کی ذمہ داری کیوں لے لیتا ہے؟ تو کیا رسول کے بعد جو حاجی بنے تو رسول نے ان کی ذمہ داری لی یا نہیں لی؟ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ رسول نے یہ کہا ہو کہ میرے بعد میرے دوستوں کی اتباع کرنا. کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی. رسول نے کہیں ذمہ داری کے لی. بھائی یہ وہ ہیں
کہ نہ تو اللہ نے ان کی ذمہ داری لی اور نہ انہیں کوئی ذمہ داری دی، کوئی ذمہ داری نہیں دی، بلکہ رسول نے جانے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر سارا زمانہ ایک طرف جا رہا ہو اور علی ایک طرف جا رہے ہو تو ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے پیچھے چلنا، کیونکہ جدھر علی جائیں گے ہم ادھر جائے گا۔ اس صلوات پڑھ دے بابا دے بلند پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہادی جسے ہم بنا رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے منصوص ہادی ہے یا منصوص ہادی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ مسئلہ بہت ہے، میں جلدی ان باتوں سے گزر جانا چاہتا ہوں اور ان بچوں سے کہیے ڈسٹرب نہ کریں، صلوات پڑھتے رہے بابا۔ آپ حضرات دس مطابق جنہیں بہت ابھی کرنی ہے ہادی کی معرفت حاصل کرنا یہ ہدایت کا پہلا رکن ہے کہ جب تک ہم یہ یقین نہ کر لیں کہ یہ ہادی خدا کی طرف سے بنایا ہوا ہے یا ہادی خدا کی طرف سے بنایا ہوا نہیں۔ یہ گفتگو چل رہی تھی، یہ امت میں رسول کے بعد اختلاف پیدا ہوا اور یہ سارے اختلاف رسول کے دنیا سے جانے کے بعد بھی پیدا ہوا کہ امت اپنے ہادی کو لے کر کے اختلاف میں پڑ گئی اور وہ امت اپنا ہادی خود بنانے لگی کہ جسے اللہ نے، دیکھیں دو طرح کی مخلوق ہے، ایک وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جنہیں کلمہ پڑھنا ہے، ایک وہ ہے کہ جو ہادی بن کر کے آتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جنہیں ہدایت حاصل کرنا ہے، یعنی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک کو اللہ ہادی بنا کر کے بھیجتا ہے، ایک وہ ہے کہ جن کا کام اس دنیا میں آ کر کے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ دو طرح کی مخلوق آپس میں برابر ہے۔ جس طرح سے عوام ہے ویسے ہی ہادی ہے، جس طرح کلمہ پڑھنے والے ہیں ویسے ہی کلمہ پڑھانے والے ہیں۔ دنیا کا کوئی عقل مند یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں برابر ہیں، ان کو آپس میں برابر تصور کر لیا جائے۔ بھائی امت تو آج تک اتنی بے بہرا ہے کہ یہ نہیں طے کر پائی کہ اہل بیت کون ہیں اور اصحاب کون ہیں۔ جو اپنی کتابوں میں مولا علی کو صحابی لکھ دے، اپنی کتابوں میں مولا علی کو صحابی لکھ دے، جنہیں یہ تمیز نہ ہو کہ صحابی اور ہوتے ہیں اہل بیت اور ہوا کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہوا کرتے۔ لہذا آپ یہ نہ کہیں کہ دور اول کے مسلمانوں کے بارے میں گفتگو نہ کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے کے سارے برابر تھے، وہ سارے کے سارے اچھے تھے، اما وہ سارے کے سارے برابر نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے معصوم انبیاء آپس میں برابر نہیں ہیں، عوام آپس میں کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ بھائی جنہوں نے شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کی وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے رسول سے جنگیں کی، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر کے آئے۔ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، دو طرح کی مخلوق ہے، ایک جو ہادی بن کر کے آتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جنہیں ہدایت حاصل کرنا ہے، ایک وہ ہیں کہ جو کلمے کے وارث بن کر کے آتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جنہیں کلمہ پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم یہ دو طرح کی مخلوق، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، لہذا جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھانے والوں کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں تفریق یہ ہے کہ عوام کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کب ایمان لے کر کے آئے کب نہیں لے کر کے آئے، تاریخ میں اس کی بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو خود ہادی بن کر کے آیا ہو اس کے بارے میں یہ بحث نہیں ہوا کرتی۔ یہی تو خطا کی امت نے کہ انہوں نے اہل بیت میں اور عوام میں فرق نہیں کیا، جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ بتاؤ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا، بتاؤ ابو طالب کب ایمان
لے کر کے آئے. انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اہل بیت کے ایمان کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا ہے. بھائی امت کلمہ پڑھے گی تو مسلمان ہوگی. اہل بیت وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا کرتے ہیں. عزیزان محترم، جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں شک ہے. ایک روایت ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام ایک مرتبہ سفر تجارت پہ جایا کرتے تھے. سفر تجارت پر ایک شہر میں پہنچے. وہاں ایک عابد تھا، بزرگ تھا، کافی اس کی عمر ہو چکی تھی اور وہ خدا کی عبادت میں مصروف تھا. اچھا پہلے ہی عرض کر دوں کہ یہ روایت رسول اللہ سے ہے اور اس کے راوی جابر بن عبداللہ انصاری وہی کہ جنہوں نے حدیث قصہ کی روایت کی. اور علامہ امینی نے الغدیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. تو وہ اپنی عبادت کر رہا تھا، ادھر سے جناب ابو طالب گزرے تو جیسے ہی اس کی نظر جناب ابو طالب کے چہرے پہ پڑی، فوراً جناب ابو طالب کو آواز دی. آ گئے سامنے بیٹھے. آ کے جب سامنے بیٹھے تو اس نے پوچھا کہ یا شیخ این انت، کہ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تہامہ سے ہوں. تو اس نے کہا تہامہ میں سے کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسد میں سے. کہا بنی اسد میں کہاں سے ہیں؟ کہا بنی ہاشم میں سے. کہا بنی ہاشم میں کس کی اولاد ہے؟ تو پورا اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ میں عمران ابو طالب ہوں. جیسے اس نے یہ تعارف سنا فوراً کہتا ہے کہ قسم خدا کی ابو طالب آج میری دعا قبول ہو گئی. کہا کون سی دعا؟ کہا کہ میں نے اتنے سال خدا کی عبادت کی مگر میں نے خدا سے کچھ سوال نہیں کیا. ادھر چند روز سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری عمر اب ختم ہونے والی ہے. تو میں نے خدا سے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ مجھے اپنے ولیوں میں سے ایک ولی کی زیارت نہ نصیب ہو جائے. اب سمجھے نا میں کیا کر رہا ہوں کہ امت اگر رسول کے اہل بیت میں اور ابو طالب کے ایمان کے بارے میں سوال کرے تو اس سے یہ کہہ دیجئے گا کہ ابو طالب صرف مسلمان نہیں ہے، ابو طالب صرف مومن نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولیوں میں ایک ولی ہے. کہا کہ دیکھو اب میں نے یہ دعا کی تھی کہ جب تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا کہ جب تک کہ میں اللہ کے ایک ولی کی زیارت نہ کروں. اور قسم خدا کی کل رات مجھے الہام ہوا اور میں نے یہی حیرت اور یہی شکل دیکھی تھی، میں نے یہی نور دیکھا تھا کہ میں آپ کی پیشانی پر دیکھ رہا ہوں. لہذا آج مجھے لگتا ہے کہ میری دعا مقبول ہو گئی. جناب ابو طالب سے اس نے یہ گفتگو کی. جناب ابو طالب نے یہ گفتگو سن لی. پھر اس کے بعد چاہ کے چلے گئے. اس نے کہا کہ سنو ایک بات اور ہے کہ جب مجھے الہام ہوا تو مجھ سے آ کے فرشتے نے کہا تھا کہ جب ابو طالب تمہارے پاس آئیں تو انہیں ایک خبر دے دینا. کہا کیا خبر ہے فرماؤ. کہا کہ اس فرشتے نے مجھ سے کہا تھا کہ جب ان سے ملاقات کرنا تو انہیں خبر دینا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان قریب ان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی. ایک ایسے بچے کی ولادت ہوگی کہ جس کی محبت کو اللہ نے اس کائنات کے اوپر فرض قرار دیا ہے. اور اللہ نے اپنے جلال کی قسم کھا کے یہ کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں میں اگر کوئی اتنی عبادت کرے کہ اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان آ جائیں، اتنی خیر کرے، اتنا صدقہ دے کہ زمین پر رکھے تو آسمان تک ایک پہاڑ بن جائے، بڑی نیکیاں کرے، مگر جب تک اس کے دل میں اس بچے کی محبت نہیں ہوگی یہ ساری کے ساری عبادت اس کے منہ پر مار دوں گا. یہ کہا ابو طالب سے. جانے لگے جناب ابو طالب. کہا رک جاؤ 2 منٹ. رکے جناب ابو طالب. گیا ہاتھوں کو پکڑا. ہاتھوں کو پکڑ کے کہتا ہے کہ ابو طالب تم گواہ رہنا کہ میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں. اور کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ ابو طالب خدا کے سامنے تم یہ گواہی دے دینا کہ مصرف ابن دوائب ابن شقیقتان نے ابو طالب کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا. ابو طالب کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا ہے.
چلا وہاں سے جناب ابو طالب گھر میں آئے. اب روایت کہتی ہے کہ جناب ابو طالب نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا, فاطمہ بنت اسد کو لیا, لے کر کے چلے. رات کی تاریکی ہے, صحرا میں لے کر کے چلے. فاطمہ بنت اسد سے یہ روایت ہے, لے کر کے چلے تاریکی میں. کہتی ہیں فاطمہ بنت اسد کے بڑی دور, بستی سے بڑی دور صحرا میں نکل گئے. جب بستی سے بہت دور صحرا میں سناٹے میں آ گئے تو جناب ابو طالب نے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور ایک عجیب دعا کی. ہاتھوں کو اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی. فرماتے ہیں یا رب الشمس المضی یا رب القمر الدجی بین لنا من سرک الخفی ماذا ترا عن اسم الصبی. اب یہاں پہ اہل فن بیٹھے ہوئے ہیں, غور کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ یہ دعا نہیں ہے. اس میں آپ کو قافیہ نظر آئے گا, اس میں آپ کو وزن نظر آئے گا. یہ شعر جیسی ایک حیات ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے روشن چاند کے مالک, اے چمکتے ہوئے سورج کے مالک, اپنے اس راز کو ہم پہ آشکار کر اور یہ بتا کہ جس بچے کی تو نے مجھے خبر دی ہے اس بچے کا نام کیا ہوگا, اس بچے کا نام کیا ہوگا. کہاں گفتگو کر رہے ہیں؟ صحرا میں. کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ سے. عزیزان محترم, آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ جب بھی اپنے بندوں سے بات کرتا ہے تو کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کیا کرتا, یا تو فرشتہ بھیج کے بات کرتا ہے یا وہی بھیج کے بات کرتا ہے. مگر یہ عجیب انداز ہے کہ صحرا میں ابو طالب اللہ سے مخاطب ہو کے یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں. سیدھے دعا کی, کس انداز میں دعا کی. ایک فصیح و بلیغ دو مصرے آپ اسے کہہ لیجئے, فصیح و بلیغ دو مصرے جناب ابو طالب نے پڑھے. اور فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو کہ نہج بلاغہ کے والد ہیں. جس انداز میں دعا کی وہ انداز دیکھے. کہتے بین لنا من سرک الخفی ماذا ترا عن اسم الصبی. فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جیسے ہی جناب ابو طالب نے یہ کلمات کہے فوراً ایک مرتبہ آسمان سے اس دعا کا جواب آیا, مگر جواب بھی بڑے انداز سے آیا کہ جس طرح سے ابو طالب نے دعا کی تھی بالکل ویسے ہی انداز میں جواب آیا. انہی قافیوں کے ساتھ آیا, انہی وزن کے ساتھ آیا. جناب ابو طالب نے کہا تھا بین لنا من سرک الخفی. جواب آیا کہ یا آقا بیت المصطفیٰ نبی خصصتم بالولد الزکی اسمہ من شامل جلی علی مشتقہ من علی. جواب بھی اسی انداز کا آیا. جواب آیا کہ اے اہل بیت محمد, اللہ نے تمہیں ایک زکی بچے کی ولادت سے مخصوص کیا ہے اور اس کا نام تم پوچھ رہے ہو. آسمانوں پر آ کر کے دیکھو, اللہ نے اس کے نام کو بڑا لکھ دیا. جنت کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ کہا اس کا نام وہی ہوگا کہ جو میرا نام ہے, میں بھی علی ہوں, یہ بھی علی ہوگا. سلوات پڑھ لے بابا سے بولا تو عزیزان محترم, یہ خدا کی طرف سے سلسلہ ہدایت اور نظام ہدایت کا ایک حصہ ہے. نظام ہدایت کا ایک حصہ ہے. اب آپ دیکھیں, میں نے عرض کیا کہ اللہ اپنے ہادی کو خود اختیار کرتا ہے, خود ہی چنتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہادی ایسا ہو کہ جو بندوں کی پسند کا ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہادی ایسا ہو کہ جسے بندے پسند کرتے ہوں, بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہادی ایسا ہو کہ جسے خدا پسند کرتا ہو. یہ ضروری ہے کہ خدا پسند ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ بندے پسند کرتے ہوں. چونکہ ہمارا مزاج الگ ہے, ہادی کا مزاج الگ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جو نصارہ اور یہود آ کر کے مکے میں بسے تھے, کب بسے تھے؟ رسول اللہ کی ولادت سے بہت سال قبل بسے تھے آ کر کے. جو فلک میں رہتے تھے یا جو خیبر کے یہودی تھے وہ آ کر کے مکے میں بسے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ اسی سرزمین پر ایک نبی آئے گا, اسی سرزمین پہ اللہ کا ایک رسول آئے گا.
تو وہ اپنا وطن چھوڑ کر کے یہاں مکے میں آ کر کے بس گئے تھے، اطراف میں مدینے کے آ کر کے بس گئے تھے، تاکہ جیسے ہی وہ رسول اس دنیا میں آئے فوراً ہم اس کی بیعت کر لیں گے، فوراً اس کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے، فوراً اس کی نبوت کو قبول کر لیں گے۔ یہ انہوں نے طے کر لیا اور آ کر کے وہاں رہنے لگے۔ زمانہ گزرتا رہا، نسلیں گزرتی رہی، دھیرے دھیرے ان کا قبیلہ بنتا رہا۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں کے عادات و اطوار بھی بدلتے رہے، ان کے عقائد بھی بدلتے رہے۔ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ کہ ایک نبی آئے گا، ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ہادی آئے گا، ہمیں اس کی بیعت کرنی ہے۔ اسی عقیدے پہ ہیں، ایک ہادی آئے گا، ایک نبی آئے گا، اس کی بیعت کرنا ہے۔ کرتے جا رہے ہیں، انتظار ہوتا جا رہا ہے، مگر تاریخ نے لکھا کہ جب نبی اس دنیا میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام دیا، تو یہ لوگ کہ جو رسول کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے وہاں بسے تھے آ کے، بجائے اس کے کہ رسول کے ساتھ ہو جاتے، بجائے اس کے کہ رسول سے ایمان لے آتے، رسول سے لڑنے کھڑے ہو گئے۔ نبرد آزمائی کی، رسول سے جنگیں کی، خیبر کی پوری جنگ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کیوں کیا؟ بھائی انتظار تو رسول کا کر رہے تھے، معلوم تھا کہ رسول آئے گا، مگر جب رسول آئے تو اختلاف کر گئے، رسول سے جنگ کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے معاشرے میں جیسا مشہور ہے یہ رسول ویسا نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ ہم جیسا سنتے چلے آئے ہیں یہ تو ویسے نہیں لگتے، ہمیں جیسا بتایا گیا ہے یہ ویسے نہیں ہے۔ کیوں؟ کتابوں میں تو صحیح پڑھا تھا، کتاب میں صحیح پڑھا تھا، مگر گزرتے ہوئے زمانے میں عقائد بدل گئے، گزرتے ہوئے زمانے میں ہادی کا تصور بدل گیا، اور اتنا بدل گیا کہ اللہ کے نبی کو نبی ماننے پر تیار نہیں ہے۔ غور کیجئے، تصور کیجئے کہ ہم بھی ایک ہادی کا انتظار کر رہے ہیں، اور قانون یہ ہے کہ جو نئے نئے عقیدے ایجاد کرتے رہتے ہیں اور نئے نئے تصور دین میں داخل کرتے رہتے ہیں، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہادی کی معرفت بدلتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو وہ لوگ کہ جو زمانے غیبت میں امام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوں گے وہی لوگ سب سے پہلے امام کے مخالف ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تصور میں امام دوسرا ہوگا، حقیقت میں امام دوسرا ہوگا۔ پتہ نہیں آپ نے اس بات کو محسوس کیا یا نہیں؟ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحیح ہادی کی معرفت رکھتے رہیں۔ بہرحال وہ لڑنے لگے، رسول سے جنگ کی، جنگ خیبر ہوئی، جنگ خیبر فتح ہو گئی، جنگ خیبر کا مال تقسیم کیا گیا، اور کتنا مال تقسیم ہوا کہ تاریخ میں لکھا کہ ایک ایک سپاہی کو اونٹ کی ایک کھال میں بھر کے سونا اور چاندی بانٹا گیا۔ وہاں سے رسول جنگ کی فتح کے بعد لوٹ رہے تھے، تو راستے میں وہ جگہ پڑتی ہے کہ جسے فدق کہتے ہیں، جہاں فدق کے مالکین رہتے تھے۔ وہ آئے رسول کی خدمت میں اور آگے کہا کہ حضور ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور اس صلح کے بدلے میں ہم آپ کو یہ پورا کے پورا علاقہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کہا کہ یہ پورا کے پورا جو زراعت، یعنی عرب میں مسئلہ یہ ہے کہ عرب پورا ریگستان ہے، لیکن جہاں پہ زراعت ہوتی ہے وہ زمین بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے، لہذا یہ پوری کے پوری زمین ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ معاہدہ ہو گیا، رسول نے وہ لے لیا، رسول کے حصے میں آ گیا۔ قانون قرآن کا یہ ہے کہ جب بھی رسول جنگ کرنے کے لیے جائیں گے اور تلوار چلے گی، جہاد ہوگا، اس کے بعد جو مال حاصل ہوگا وہ مال غنیمت ہوگا، وہ امت میں تقسیم کیا جائے گا۔ مگر جہاں لڑائی نہیں ہوگی، جہاں لوگ خود آ کے رسول کو کچھ دے دیں گے، اس میں امت کا حق نہیں ہوگا، وہ رسول کا ذاتی مال ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کے سارا فدق کا معاملہ، فدق کا پورا کے پورا حصہ کس کا تھا؟ نبی کا ذاتی مال تھا۔ قرآن کہہ رہا وما افاء اللہ، کہ جو مال رسول کو دیا جاتا ہے، یہ پورا کے پورا مال کس کا تھا؟ رسول کا ذاتی مال تھا۔ کتنا بڑا حصہ تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ اس میں
نہریں یعنی چشمے ابلتے تھے، فوارے والے چشمے نکلتے تھے، اس میں نخیل تھے یعنی کھجور کے باغ تھے بہت بڑے بڑے، اس میں زراعت کی زمینیں تھیں، بہت بڑا ایک علاقہ تھا کہ جو رسول کے حصے میں آ گیا۔ اس کے بعد سن 6 ہجری میں رسول اللہ نے بی بی فاطمہ زہرا کو بلا کر کے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ آتا ذل قربیٰ حق کر کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کا حق دے دو، تو رسول اللہ نے بی بی کو بلا کر کے ایک رقعہ لکھا اور یہ بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیا۔ اس رقعے میں رسول کی ازواج بھی بعض ہیں کہ جو گواہ بنی، بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے یہ فدق کر دیا گیا، مگر بی بی فاطمہ زہرا نے اس کا انتظام اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ یہ پورا کے پورا انتظام اس کے ہاتھ میں تھا، امیر المومنین کے ہاتھوں میں تھا، امیر المومنین کے ہاتھوں میں تھا۔ اس فدق سے اتنی سالانہ اس کی انکم اتنی تھی کہ مدینے کے غریب و فقراء کو یعنی کہ پورے یتیم فقراء اسیر یہ سارے گھروں کا چولہا اس فدق کی آمدنی سے چلتا ہے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ لوگ راتوں میں آ کر کے بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ مانگتے تھے اور بی بی رومال میں باندھ کر کے سونا اور چاندی ایک ہاتھ نکال کے لوگوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ سن 11 ہجری تک یہ سارا کا سارا انتظام امیر المومنین کے ہاتھوں میں رہا۔ ادھر رسول کی آنکھ 28 صفر کو بند ہوئی، 1 ربیع الاول آتے آتے یعنی یہی ایام جو چل رہے ہیں 3 یا 4 دن کا وقت ہے، 1 ربیع الاول آتے آتے امیر المومنین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور ایک نئی حکومت تشکیل دی گئی، اور اس بات میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اردو میں رائج ہے، اس پہ حکومت نے اپنا اختیار کر لیا اور کہا کہ آج سے یہ حکومت کا مال ہوگا، آج سے یہ حکومت کا مال ہوگا۔ جب یہ خبر بی بی کو لگی، بی بی گئی دربار میں احتجاج کیا، اپنا مقدمہ پیش کیا، کہا کہ یہ میرے بابا کا حق تھا اور بابا نے مجھے اس کا مالک اپنی زندگی میں بنا دیا تھا، لہذا اس کی ملکیت اور اس کا حق میرا ہے۔ انہوں نے جواب میں ایک حدیث سنا دی کہ جو حدیث ان کے علاوہ کسی نے نہیں سنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ رسول کہ ہم رسول جو ہے وہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، حکومت کا حق نہیں ہوا کہ وہ کسی کا کوئی اس کا وارث نہیں بنتا۔ بی بی نے کہا کیا کتاب خدا میں یہی لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ مقدمہ بی بی نے اپنا پیش کیا۔ جواب میں ادھر سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر فدق آپ کا حق ہے تو گواہ لے کر کے آئیے، ثبوت لے کر کے آئیے، گواہ لے کر کے آئیے۔ کون گواہ مانگ رہا ہے اور کس سے گواہ مانگے جا رہے ہیں؟ کہ جنہیں اللہ نے رسالت کی گواہی میں گواہ بنایا ہے، امت ان سے گواہ مانگ رہی ہے، امت ان سے کہہ رہی ہے کہ گواہ لے کر کے آؤ۔ عزیزان محترم، یہاں خلافت کی پہلی غلطی تھی کہ جب خلافت نے بی بی فاطمہ زہرا سے گواہ مانگے، کیوں؟ اس لیے کہ قانون شریعت ہے، بلکہ یہ دنیا کا بھی قانون ہے، ہمارے یہاں کے ہندوستان میں یہاں بھی قانون یہ ہے کہ مال جس کے قبضے میں ہوتا ہے گواہ وہ نہیں پیش کرتا، مدعی گواہ پیش کرتا ہے۔ جس کے قبضے میں مال ہو وہ گواہ نہیں پیش کرتا۔ فدق کس کے قبضے میں تھا؟ بی بی فاطمہ زہرا کے قبضے میں تھا۔ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ بل کانت فی یدنا، کہ ہاں ہمارے قبضے میں تھا، چھینا گیا ہے، تو جس کے قبضے میں ہے گواہ وہ نہیں پیش کرے گا، جسے دعویٰ ہے گواہ وہ لے کر کے آئے گا، ثبوت وہ لے کر کے آئے گا۔ یہ حکومت یہاں پہ غلطی تھی، انہیں قانون شریعت کے پہلے اصول نہیں معلوم ہے۔ کہا کہ گواہ لے کر کے آؤ، بی بی نے گواہ پیش کر دی، 1-2 گواہ نہیں پیش کی بی بی نے گواہ میں مولا علی کو پیش کیا، جناب حسنین کو پیش کیا، جناب اسما کو پیش کیا۔ انہوں نے گواہیاں رد کر دی، انہوں نے کہا کہ تو آپ کے شوہر ہیں، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ حسنین جو ہیں آپ کے بیٹے ہیں اور ان کی عمر کم ہے، اس لیے ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ یہ دوسری غلطی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسنین اگر عمر کے اعتبار سے گواہ نہیں بن سکتے تھے تو ابھی تو 11 ہجری ہے، سن 6 ہجری میں تو عمر اور کم تھی جب رسول نے انہیں اپنا گواہ بنایا تھا۔
انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ گواہیاں نہیں چلیں گی، کوئی ثبوت لے کر کے آئیے۔ ثبوت کیا؟ بی بی نے کہا ثبوت بھی ہے، تحریر نکالی، ان کے حوالے کر دی، تحریر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دی، تحریر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کہا اب کوئی ثبوت بچا ہے؟ کوئی ثبوت ہے تو پیش کیجیے، یہ تحریر ہم نہیں مانتے، کوئی ثبوت پیش کیجیے۔ اب بی بی فاطمہ زہرا سے یہاں دلیل مانگی جا رہی ہے، کیوں کہ اب ثبوت ختم ہو گیا۔ اب کون بتائے گا کہ آپ کے بابا نے یہ آپ کو دیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ہے کوئی گواہ؟ گواہ ہیں، وہ مانے نہیں جا رہے، تحریر ہے، اسے قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب کون دربار میں یہ کہے کہ رسول اللہ نے بی بی فاطمہ زہرا کو یہ حق دیا تھا؟ کون کہے؟ ہے کوئی؟ لیکن بی بی تو اپنا مقدمہ لڑ رہی تھی نا، بی بی نے تو اپنی دلیل بی بی کو دے دی تھی۔ اب یہاں پہ دلیل دیکھیے، بی بی نے کیا کہا کہ وراثت بھائی مثال کے طور پہ اگر میرے والد کا ایک مکان ہے، میرے والد کی اس میں ملکیت ہے، کاغذات بھی ان کے نام ہے، اپنی زندگی میں اگر میرے والد میرے نام نہ کریں، اپنی زندگی میں میرے نام نہ کریں، اور میرے والد کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی غیرہ آ کے کہے کہ چونکہ آپ کے والد نے اس کو آپ کو نہیں دیا تھا لہذا یہ ہمارا ہو گیا، ایسا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، ہمارے والد نے ہمیں نہیں دیا تھا، مگر اب یہ ہمیں قانون دلائے گا، اب اس کے وارث ہم بنیں گے، اب وراثت کا قانون ہمیں دلائے گا۔ جب کہا کوئی ثبوت نہیں مانا تو بی بی نے کیا کہا کہ ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے وارث ہیں، لہذا یہ وراثت ہے رسول کی، ہمیں ملے گی۔ اور اگر بی بی نے وہاں اعلان کیا، اور اگر اس کائنات میں میرے علاوہ رسول کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو دربار میں پیش کرو، کوئی ہو تو اسے دربار میں پیش کرو۔ عزیزوں، جو آج دعویٰ کرتے ہیں رسول کی 3 بیٹیاں ہونے کا، اس وقت دربار میں بی بی کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا؟ یہی ایام تھے عزیزوں، یہی ایام تھے جب یہ مقدمہ ہوا، لیکن امت نے بی بی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ لاکھوں بی بی نے دلیلیں دی، گواہیاں پیش کی، لیکن حکومت کو نہیں ماننا تھا، نہیں مانا، بی بی گھر آ گئی۔ جب دروازے پر پہنچی ہے امیر المومنین تو دیکھا دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں مولا، جیسے ہی بی بی نے دیکھا، ابھی تک جو دربار میں بڑی جرات کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، جیسے ہی دروازے پر آئی اور مولا علی کو دیکھا، ایک مرتبہ چیخ مار کر کے روئی، علی کو دیکھ کر کے چیخ مار کر کے بی بی فاطمہ زہرا رونے لگی، گھر کے اندر چلی گئی۔ علی اس کے بعد بی بی کا یہ معمول بن گیا کہ بی بی اپنے بابا کو رویا کرتی تھی، اپنے بابا کے اوپر گریہ کیا کرتی تھی۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب بی بی گریہ کیا کرتی تھی تو محلے کے لوگ آ کر کے امیر المومنین سے کہتے تھے کہ بی بی سے یہ کہہ دیجئے کہ یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، بی بی کے رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ مولا علی نے ایک مکان معین کر دیا، ایک درخت کے نیچے بی بی رویا کرتی تھی، مسلمانوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ عزیزوں، آپ انصاف سے بتاؤ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس کی پسلیوں میں چوٹ لگ جائے اس کی آواز نہیں نکلا کرتی ہے، جس کی پسلیوں میں تکلیف ہو وہ بڑی بلند آواز سے نہیں رو سکتا۔ ارے بی بی کتنی بلند آواز سے روتی ہوگی کہ جو لوگوں کو تکلیف ہو گئی۔ ہاں عزیزوں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اور جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے سب سے زیادہ اسے تکلیف سانس لینے میں ہوا کرتی ہے۔ بس یہی تو وجہ ہے کہ جب اپنے حجرے سے نکلتی تھی، قبر رسول کے اوپر آتی تھی، ایک مرتبہ پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے کہتی تھی، بابا ارے فاطمہ کو سانس نہیں آتی۔ عزیزوں، اس گھر کی 2 بیویاں ہیں، ایک فاطمہ ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ مجھے سانس نہیں آتی، ایک 4 سال کی سکینہ ہے، دربار میں کھڑی ہوئی، گلے میں رسم بدی ہوئی، رو کے کہتی ہے بھیا سجاد ارے شبر سے کہہ دو میری رسیاں ڈھیلی کر دے، مجھے سانس نہیں آتی۔